بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام شان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن سلیمانی۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کا 9واں روزہ ہے اور بہت ہی پیارا گزر رہا ہے۔ جب بھی رمضان آتا ہے اپنی برکتیں لے کر آتا ہے، اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میری دائیں طرف روزانہ کے معمول کی طرح عبید رضا قادری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو آج علامہ صاحب ہیں، حضرت علامہ مولانا شعیب ضیائی صاحب، وہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ننھے ثنا خان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہیں ابھی انہوں نے فرسٹ اسٹارٹ کیا ہے، حافظ سمیر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اس پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے ہم نعت شریف سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں عبید رضا قادری صاحب سے کہ وہ نعت شریف سے اس پروگرام کا آغاز کریں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ علامہ شعیب صاحب سے گفتگو کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، کتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے۔ اور میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے۔ اور میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھوں میں ان کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی،
مولانا محمد شعیب جائی صاحب، ان کو میں آپ کے ساتھ ایک اور تعارف کرواتا چلوں کہ یہ ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور یہاں تک کہ صنعت بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ رانا صاحب۔ کیسا رمضان گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کے کرم، ماشاءاللہ۔ کیا سمجھتے ہیں رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما وفاطمہ۔ سب سے پہلے تو ممنون و مشکور ہوں آپ کا کہ مجھ کو مدعو کیا آپ نے۔ آپ کی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ ہم سب کو دین دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں شروع ہیں، رمضان کا آغاز ہے آج، کیونکہ 9 رمضان المبارک ہے، اور رمضان کی ہر گھڑی یہ ایک لمحہ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ پہ بڑا کرم اور رب کی رحمت ہے۔ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا وہ مفہوم یاد آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ نے میری امت، اس امت محمدیہ پہ اتنا کرم فرمایا کہ اللہ نے 5 چیزیں میری امت کو ایسی عطا فرمائی ہیں جو آج سے قبل کسی نبی کی امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مطلب یہ صرف امت محمدی کا خاصہ ہے۔ حضور نے فرمایا 5 وہ چیزیں جو صرف میری امت کو اللہ نے عطا کی، اس سے قبل کسی کو اور کو عطا نہیں کی گئی۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے پہلی حضور نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے یہ جو بدبو آتی ہے نا، ہم تو اسے بدبو کہتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو بو آتی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے منہ سے یہ آنے والی بدبو رب کے ہاں دنیا کی کستوریوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فرمایا دوسری حضور نے فرمایا اللہ اس مہینے میں جنت کو مزین فرما دیتے ہیں، اور مومنوں کے لیے جو بھی فوت ہوتا ہے اللہ ڈائریکٹ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسی طرح فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان کے عشرے میں آخری رات جو ہوتی ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ آخری رات، رمضان کے ہر رات، یعنی اللہ بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جتنے مہینے میں لوگ عام دنوں میں بخشے ہوتے ہیں، یعنی 29 دن میں یا 30 دنوں میں، حضور نے فرمایا آخری رات ان ساروں کی مقدار کے برابر اللہ آخری رات لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنی کثرت کے ساتھ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کا جو مہینہ ہو اس کو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی گریہ وزاری کر کے رب سے معافی طلب کریں۔ اس مہینے میں حضور نے فرمایا جو اللہ کے حاملین عرش ہوتے ہیں، کنز العمال کی حدیث پاک ہے، نبی اسلام نے فرمایا اللہ نے جو عرش کے جو فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، انہیں رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو حکم فرماتے ہیں اللہ نے حکم فرمایا ان یکفوا عن التسبیح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری تسبیح سے رک جاؤ، کیونکہ ان فرشتوں نے اللہ کا جو عرش اٹھا رکھا ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ ان فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں تسبیح کو روک دو، اب اس مہینے کے اندر تم نے میری حبیب امت محمدیہ کے لیے بخشش کی دعا فرما دی۔ یعنی امت محمدیہ پہ اتنی کرم نوازیاں، اتنی مہربانیاں یہ اللہ کے نبی کے صدقے سے ہم بھی ہوئیں۔ اور اس مہینے کو پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کو نازل فرمانا اب اللہ کا کلام ہے، ساری کتابوں سے افضل کتاب قرآن ہے۔ آسمانی کتب جو 4 ہیں مشہور، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، سب سے افضل قرآن کتاب قرآن، اور قرآن کو سب سے افضل نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نے اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر شہر رمضان الذی، حضور نے فرمایا یہ شعبان جو ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جائے وہ ویسے بھی برکتوں والی ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ جب اس کی نسبت جڑی تو ویسے کمال ہی کمال ہو گیا۔ جیسے عام انبیاء سارے اللہ کے سوالات نبی ہیں، لیکن ان نبیوں میں سے جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا صفی اللہ، حضرت موسیٰ کو کہا کلیم اللہ، اللہ کے ساتھ کلام کرنے والے، حضرت عیسیٰ کو کہا روح اللہ، یہ اللہ کی روح ہے، اللہ کا کلمت اللہ ہے،
تو ان کو نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ حبیب اللہ، یہ اللہ کے حبیب ہیں، تو جس چیز کی نسبت اور جس چیز کی فضیلت بیان کرنی ہو اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ تو رمضان کے مہینے کو حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی فضیلت کے اعتبار سے کہ اللہ کا محبوب مہینہ، سب مہینوں سے سردار مہینہ اس کو کہا گیا، سارے مہینوں پہ اس کو فوقیت حاصل ہے۔ دنوں میں سب دنوں کا سردار جمعے کو کہا گیا، اور مہینوں میں سب مہینوں کا سردار رمضان کو کہا گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان۔ اچھا، جب بھی شان نبی بیان کی جاتی ہے اکثر لوگوں کا اعتراض سامنے آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ شرک کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کر رہے ہیں۔ ذرا آج ہماری جو ناظرین ہیں ذرا شرک کی تعریف بتا دیں گے، شرک ہوتی کیا چیز ہے؟ آج دیکھیں شرک کی جو شرعاً تعریف ہے، شرک کہا جاتا ہے اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں، ذاتی صفات۔ اللہ کی ذات، ایک تو ذات باری تعالیٰ، اللہ کی ذات میں ہم کسی کو اللہ کا برابر ٹھہرائیں، وہ اللہ کی ذات کا شرک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اللہ کی صفتیں ہیں، رحمان، رحیم، کریم، یہ سب صفات ہیں۔ اب اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفتوں میں کسی کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو تعظیم مصطفیٰ میں یا شان مصطفیٰ میں تو کوئی نظر ہی نہیں آتی شرک والی بات کہ حضور کی شان ہو، وہ تو قرآن سارا بیان کر رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ قرآن کے حضور اگر چلتے ہیں تو قرآن چلنے بیان کر دیتا ہے، حضور اگر بولتے ہیں تو قرآن ان کے بولنے کو بیان کر رہا ہے، حضور اگر کہیں پہ پتھر اٹھا کے پھینکتے ہیں کافروں کی طرف تو قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے نبی وہ آپ نے نہیں پھینکے، وہ تو اللہ نے پھینکے۔ حضور کے ہاتھوں کو قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، تو یعنی قرآن خود حضور کی شان کو بیان کرتا ہے۔ شرک اس چیز میں ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کا مقابلہ کروایا جائے، تو نہ ہماری وہم و گمان میں اور نہ ہی کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو اللہ کے برابر کھڑا کریں، نہیں۔ ویسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شریک ہونا یہ تو ان کی شان میں کمی کی بات ہوگی۔ حبیب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو توڑا، اب اگر شریک ہوتے کوئی اپنی چیز کو کہاں توڑنے دیتے ہیں؟ پارٹنرشپ ہوتی ہے، شریک تو اس کو کہتے ہیں، شراکت کو۔ لیکن آپ محبوب ہیں، حبیب ہیں، مطلب جو کچھ آپ چاہیں کریں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کی ہر چیز کا اختیار دے رکھا ہے، تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو اللہ نے اپنے حبیب سے مخفی رکھی ہو۔ جو بھی خزانے ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے کائنات کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ حتیٰ کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں کائنات میں بانٹنے والا ہوں۔ اب یہ شرک میں نہیں آتا کہ ہم حضور کی طرف کسی چیز کی نسبت کر دیں کہ حضور ہمیں دینے والے ہیں۔ بظاہری ہر چیز جو دنیا کا اسباب ہے، یہ سارے اسباب اگر بندہ ویسے کہے تو پھر شرک میں ہی آتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی عطا کرتے ہیں، لیکن آگے کائنات کے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک تمام تر چیزوں میں انسان دوسرے کا محتاج ہے۔ اب پیدائش پیدا اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے ذریعہ ماں باپ کو لگا رکھا ہے۔ ماں باپ نہ ہو تو بندہ کہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ اب والدین اس کی پرورش کرتے ہیں، یہ اس کا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر سے بندہ شفا لینے جاتا ہے کہ وہ اس ذریعہ ہے، شفا اللہ ہے، وسیلے ہیں یہ، ان کو ہم شرک میں تو نہیں شمار کر سکتے۔ اب ہم کہیں کہ نہیں جی دیکھیں اللہ نے کہا شفا میں دیتا ہوں، تو یہ بندہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، یہ مشرک ہو گیا، ڈاکٹر کو اس نے شفا کا ذریعہ سمجھ لیا۔ ایسی بات نہیں ہے، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن دنیا کا تمام تر دنیا شعبے سے تعلق رکھنے والے ہر روز سے اٹھ کے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، کوئی دکان کی طرف، کوئی بازار کی طرف، کوئی مارکیٹ کی طرف، کوئی کالج اسکول کی طرف۔ اب رزق تقسیم کرنے میں دیکھیں فرشتے کی ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگا رکھی ہے، تو بندہ کہے کہ بس یہ مشرک ہو گئے، یہ اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کو انہوں نے حقیقی مددگار نہیں مانا۔ حقیقتاً مدد اللہ کی ذات کرتی ہے، لیکن یہ مالک کائنات نے دنیا کے اندر اسباب پیدا فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے جو پہلی حدیث مبارکہ پڑھی کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 خاصیت عطا کی امت محمدی کے لیے، کہ اس میں اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے رمضان میں جس طرح فوت ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہگار بھی ہو، حد سے زیادہ گناہگار ہو، تو وہ بھی اس طرح جنت میں جائے گا، اللہ کی رحمت تو خیر کمی نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے، یہ مالک کائنات کے بعد ہے نا۔ دیکھیں جو خاصیتیں ہوتی ہیں یا جو کسی چیز کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
کہ نبی اسلام کے جس پاک کا مفہوم ہے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کو. خطبہ فرماتے حضور نے فرمایا لوگوں تم پہ ایک اللہ کی طرف سے برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. فرمایا ایسا مہینہ ہے آئے گا لوگ اس کے اندر جو عام دنوں میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے رمضان کے ان دنوں میں اگر وہ ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. کوئی نفل پڑھتا ہے تو اللہ نفل کو سنت کے برابر ثواب, سنت پڑھتا ہے تو فرض جتنا ثواب, اور ایک فرض اگر حضور نے فرمایا ادا کرتا ہے تو اللہ ایک فرض کو 70 گنا بڑھا کے اسے ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اب یہ خاصیتیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عام دنوں میں ہیں رمضان میں نہیں ہے, رمضان میں ہیں عام دنوں میں نہیں ہے. یہ ایک اللہ کی عطا ہے, اللہ جسے چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے. تو اسی طرح جسے پاک کا مفہوم ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں جن لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے, جن کا انتقال ہوتا ہے, تو ان کو اللہ ڈائریکٹ جنت عطا فرما دیتے ہیں. اب جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی زندگی میں حضور نے فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے. ایک صحابی رسول دوران جنگ کفار کی صفوں سے نکلے, حضور کی صفوں میں آ گئے, حضور نے کلمہ پڑھایا. فرمایا ٹھیک ہے, کلمہ پڑھایا حضور نے, فرمایا جاؤ جہاد کرو. جہاد کی طرف بڑھے, آگے ہی پہنچے, ادھر دشمنوں کی طرف سے تیر آئے, تلوار جو بھی وار ہوا وہیں پہ شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا یہ میرا صحابی ہے. لوگوں صحابہ تو میں بتاتا ہوں کہ اگر کسی نے جنتی کے چہرہ دیکھنا ہو تو اس کے چہرے ہوتے ہیں. نہ انہوں نے نماز پڑھی, نہ انہوں نے روزہ رکھا زندگی میں, نہ کوئی نماز کا تو وقت ہی نہیں پایا, ادھر مسلمان ہوئے ادھر شہید ہو گئے. تو یہ رب کی عطائیں ہیں کہ ہم کہیں کو ساری زندگی کفر میں رہے, آپ وہاں پہ شہید ہوئے جنت چلے گئے. تو یہ اللہ کی عطائیں جو ہوتی ہیں ان پہ بندے کو راضی رہنا چاہیے, اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اچھا, رمضان مبارک کا حشرہ جو پہلا رحمت کا ہے یہ اختتام پذیر ہونے جا رہے ہیں, تقریباً ایک روزہ بھی باقی رہ گیا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں رمضان کو گزارنا کیسے چاہیے؟ رمضان کا ویسے عام دنوں سے پڑھ کر جس طرح سے خود نبی اسلام نے فرمایا ہے کہ تم رمضان کا مہینہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس طریقے سے پاکی راضیاں ہیں. آپ فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو خود بھی حضور کمر بستہ ہو جاتے ہیں, تیاری کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب ہم پہ وہ رحمت والا مہینہ آنے والا ہے کہ ہم رمضان کی برکتیں لوٹیں. تو رحمت والے عشرے کے اندر حضور نے فرمایا کثرت کے ساتھ بندوں کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے اندر اپنے رب سے مانگیں. رحمت خدا کی ہے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو رحمت فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا ان رحمتی تغلب علی غضبی, بے شک میری رحمت اللہ فرماتا ہے ہمیشہ میرے غضب پہ آبی دیتی ہے. تو عام دنوں میں اگر لوگ گناہگار گناہ بھی کرتے ہیں, ان سے کوئی غلطیاں سرزد بھی ہو جاتی ہیں, انسان ہے, خطاؤں کا پتلا ہے, تو اس مہینے میں اسے چاہیے کہ وہ احتیاط کرے, اپنے اللہ کی حضور گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگے, رحمت کا طلبگار بن کر, رب کی عطاؤں کا امیدوار بن کر رب کی دہلیز پہ پڑا رہے. تو ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مالک کی بارگاہ سے کرم نوازیاں ہو جائیں گی. جس طرح سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک موقع پہ نبی اسلام نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں ایک گناہگار تھا, 99 لوگوں کو قتل کیا اس نے, اور وہ 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد پھر اس نے کسی سے پوچھا یار کوئی عالم ہے اس بستی میں جس سے میں اپنے بارے میں کوئی بخشش کا ذریعہ کہ اسی پر اگر بندہ دیکھے, اگر ایک بندہ قتل کرے تو ہر جس نے ایک شخص کو قتل کیا, ہر قتل کیا اس نے پوری انسانیت, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, کوئی اس نے ساری انسانیت کو قتل اللہ کی رحمت کی طرف رحمت. تو نبی اسلام نے فرمایا وہ 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد عالم کے پاس گیا, اس نے کہا تیری بخشش نہیں ہو سکتی, اس نے اسے بھی قتل کر ڈالا, 100 پاک کا قاتل بن گیا. پھر اس نے کہا مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ, ایک عالم کا پتہ بتایا گیا, اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں بخشش ہو سکتی ہے, فلاں بستی ہے اس کے اندر چلے جاؤ, اللہ والے رہتے ہیں, اللہ کرتے ہیں, وہاں پہ جاؤ تو رب کی امید رحمت کی امید رکھتے تو اللہ معاف فرما دے. بستی کی جانب بڑا, راستے نہیں پہنچا تھا کہ انتقال ہو گیا. اسرائیل اسلام آئے, اس کی روح نکالی, فرشتے آ گئے, رحمت والے بھی جہنم والے بھی. رحمت والے کہتے ہیں ہمیں سے لے کے جنت جائیں گے کیونکہ اب یہ توبہ کے ارادے سے نکل چکا تھا. جہنم والے کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہے, ہمیں سے جہنم لے کے جائیں گے. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ثالث ایک فرشتے کو بھیجا, تیسرا, اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آیا. اس نے آ کر کے کہا اللہ فرماتا ہے زمین ناپو, جدھر سے نکلا ہے جدھر جا رہا تھا کہ ساری زمین ناپو. فرمایا زمین ناپی گئی, تو جس بستی کے زیادہ قریب ہو اسی کے اس حوالے سے اس کے ساتھ مناسبت سے اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اگر نیکیوں کی بستی کے قریب ہے تو نیکوں کا جنت کی طرف لے جائے, اور گناہگار بستی کے قریب ہے تو اسے جہنم کی طرف. فرماتے ہیں جو ہی زمین کو ناپا گیا تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں ایک بالشت
اس زمین کے زیادہ قریب تھا جدھر یہ توبہ کے ارادے سے نکل چکا. سبحان اللہ. تو اللہ نے فرمایا بس توبہ کے ارادے سے میرا بندہ آ گیا تھا, اب میں نے اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا. اللہ کی رحمت کو جوش آنا تھا. رحمت خدا بہانے تلاش کرتی ہے. جس طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گناہگار بندہ تھا, بستی والوں نے اپنی بستی سے نکال کے باہر پھینک دیا, مرا تو جنازہ بھی نہیں پڑا کہ ایک گناہگار ہے. فرماتے ہیں باہر پھینکا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی, فرمایا اے میرے کلیم فلاں بستی کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ میرا وہ پیارا بندہ پڑا ہوا ہے, جاؤ اس کا غسل کفن کا اہتمام کرو, دفن کا اہتمام کرو. سارا اہتمام کرنے کے بعد قوم نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام یہ تو گناہگار تھا, ساری زندگی گناہوں میں گزاری, تو آپ کے لیے یہ کس طرح سے ہم نے یہ آپ نے اتنا اہتمام کروایا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی تو رب کی بارگاہ سے جواب ملا, موسیٰ ویسا کیسے ہی ہے, زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہے, لیکن مجھے اپنے بندے کی صرف ایک ادا پسند آئی ہے. فرمایا وہ ادا یہ ہے کہ اذا کلما اذا نشرت التوراۃ ونظر الی اسم محمد فقبلہ. فرمایا جب بھی یہ تورات کی تلاوت کرنے کے لیے تورات کی کتاب کھولتا, ونظر الی اسم محمد, جب محمد نام پہ اس کی نظر پڑتی, فقبلہ تو یہ اسے چوم لیا کرتا تھا. بس مجھے اس بندے کی یہ ادا پسند آئی ہے, میں اس کی زندگی کی گناہوں کو معاف فرما کر وزوجتہ 70 حورا, میں نے اس کے جنتی 70 حوروں کے ساتھ نکاح بھی فرما دیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو رحمت خدا بہانے تلاش کرتی ہے. رمضان کا مہینہ بھی ہمارے پاس رب کی رحمتوں والا مہینہ ہے. کسی نہ کسی نیکی کی طرف بڑا کرے, اللہ کسی نیکی کے صدقے ہم پہ کرم فرمائی دے. ہاں, اخلاص کے ساتھ کوئی بھی دیکھیں, اگر کوئی غریب مانگنے والا ہے, مسکین نظر آتا ہے, اس کو جھڑکنا نہیں ہے. اگر بندہ خوشی کے ساتھ اسے کچھ دے, کیا پتہ ایک سبب بن جائے. یہی بات ہے, اس کے ساتھ اگر بھلائی کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. اگر بھلائی نہیں کر سکتے کم از کم اس کے ساتھ برائی والا معاملہ نہ کریں, اس کے ساتھ برا نہ پیش آئیں, کہ کسی مومن کا دل دکھانا یہ بھی اللہ کو بڑا ناپسند ہے, ناپسندیدہ. آپ نے جو روایت پیش کی اس سے مجھے بھی ایک چیز نظر آئی فوری طور پہ, کہ اللہ نے امت محمدی کو یہ بھی شان عطا کی ہے کہ اگر یہ گناہ کرتے نہیں, ابھی سوچتے ہیں تو ان کا گناہ نہیں لکھ جاتا, اگر نیکی کا ارادہ کرتے ہی ہیں تو ان کو نیکی لکھ دی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بھی ہم پہ نبی اسلام کے صدقے میں کرم ہے. حضور نے فرمایا سابقہ امتیں صرف گناہوں کا سوچتی تھیں تو ان کا گناہ لکھ دیا جاتا, اور جب وہ گناہ کرتی تو ان کے حضور کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ صبح ان کے دروازے پہ لکھا ہوتا, ان کے پیشانی پہ لکھا ہوتا, گناہ ان کی وہ لکھے ہوتے تھے. تو یہ تو امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے کہ امت کے گناہ کے بارے میں حضور نے فرمایا سوچے تو کوئی گناہ نہیں, لیکن نیکی کا سوچے گی ایک نیکی مل جاتی ہے, اور نیکی کر ڈالے تو حضور نے فرمایا اللہ 10 یا 70 گنا بڑھا کر اسے نیکی کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اب 1.25 لاکھ نبیوں کی امت ایک طرف, لیکن اس نبی کی امت پہ یہ خاص ہے, باقی اور کسی نبی کی امت پہ یہ خاص نہیں ملا. ہاں, سابقہ امتوں کو اس طرح کے انعامات حضور نے جب ذکر فرمایا, حضور نے فرمایا یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ یہ حضور نے اللہ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہیں. سابقہ امتوں میں جو انعامات یا جو اکرامات ان کے تھے وہ ظاہر اللہ کے انبیاء تھے, ان پہ بھی یہ رب کی خصوصیات تھیں, رب کی عطائیں تھیں, اور رب کے جو کہ انبیاء ہوتے ہی وہی ہیں کہ جو کائنات میں سب سے برگزیدہ اور افضل بندے ہوتے ہیں. اور تو حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں. جس طرح سے وہ حدیث پاک ہے کہ صاحب ایک دن حضور مجلس میں نکلے تو صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ حضور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے حضرت موسیٰ وہ کلیم اللہ ہیں, حضرت عیسیٰ روح اللہ, اللہ کی روح ہیں, حضرت آدم صفی اللہ ہے. تو حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر, ایسے آبا میں اللہ کا حبیب ہوں, مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے. انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں, مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے. تو حبیب اور کلیم کے کلیم, روح, صفی, ان میں فرق بیان فرماتے علماء فرماتے کہ کیا ہے. کلیم, صفی, روح اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. تو حبیب وہ ہوتا ہے کہ جسے خود محبوب بھی اپنا راضی کرنا چاہتا ہے, یعنی اللہ اپنے حبیب کو راضی کروانا چاہتا ہے. جس طرح کہ فاضل بریلی اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ, آپ نے فرمایا کہ زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہماری گفتگو جاری رہے گی. ابھی ایک نعت سنتے ہیں حافظ میر صاحب سے, اور اس کے بعد آپ کے کمنٹس کو شامل کیا جائے گا. اگر کوئی آپ کا مزید بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں سوالات کر سکتے ہیں, آپ کو جوابات دیے جائیں گے. ابھی ہم نعت سنتے ہیں حافظ میر صاحب سے. پوچھیں گے حشر میں سبھی سرکار کہاں ہے, سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں. سبحان اللہ. پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں
के फरिश्ते माशा के औलाद पैगंबर के वफादार कहाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का या या रसूल लजपाले नबी मेरे दर्दादी दवा देना लजपाले नबी मेरे दर्दादी दवा देना जद वक्त निज़ा आवे दामन की हवा देना मैं नात तेरी पढ़दा मैं जिक्र तेरा करदा मैं नात तेरी पढ़दा मैं जिक्र तेरा करदा इस जिक्र की बरकत नाल मेरी कब्र बसा देना लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना साइम दी तमन्ना सी रहमे आके मदीने विच साइम दी तमन्ना सी रहमे आके मदीने विच पावे तैबा दे कुत्तियां दे पैरां विच बिठा देना लजपाले नबी मेरे दर्दां दी दवा देना माशाल्लाह। ये हाफिज़ मीर साहब थे। लामा साहब भी हम कमेंट्स पे कुछ शामिल करते हैं और सवालात किए गए हैं कमेंट्स में। कहा गया रशीद सुलेमानी साहब कह रहे हैं कि रोज़े में मिसवाक सुरमा और ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? रोज़े में मिसवाक सुरमा और ड्रॉप्स कतरे जो कतरे जिन्हें कहते हैं मिसवाक के हवाले से तो पहले आप समात फरमाने की मिसवाक रोज़े में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नबी इस्लाम की सुन्नत है मिसवाक से। और अगरचे ये जो ब्रश और टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे उलमा फरमाते हैं कि चूँकि वो टूथपेस्ट का कुछ न कुछ जायका होता है ठीक है। तो उससे आप बचने के लिए उसे मुँह में इस्तेमाल ना करें। हालांकि अलग से उतारा तो नहीं जाता, लेकिन उससे बचना चाहिए कि आप उसे मुँह के अंदर वो होता भी केमिकल भी है। केमिकल और जायकेदार चीज़ होती है तो आप उसे इस्तेमाल ना करें। मिसवाक के वाले से मिसवाक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता। मिसवाक वैसे सुन्नत है नबी इस्लाम की, तो हुजूर ने फरमाया जो रमज़ान में एक सुन्नत को ताज़ा करता है अल्लाह उसे फ़र्ज़ इतना सवाब अता करता है, तो आप मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों में जो ड्रॉप्स की आपने बात की तो इसके हवाले से मौजूदा दौर के उलमा का फतवा है कि आप आंखों में रोज़े की हालत में ड्रॉप्स नहीं डाल सकते। इनका डायरेक्ट आंखों से एक ताल्लुक जुड़ा होता है, एक नसें जो होती हैं इनका हलक के साथ। जो चीज़ आप आंखों में डालते हैं आप प्रैक्टिकली देख भी लें कि आप जब उसे आंख में डालेंगे तो डायरेक्ट आप उसका जायका चंद मिनटों बाद हलक के अंदर महसूस करेंगे, तो आंखों में ड्रॉप्स नहीं डाल सकते आप। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा दूसरा सवाल ये है सरदार नकाल यूसुफ करनाल साहब हमें देख रहे हैं, आपको सबसे पहले सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। उसके बाद कह रहे हैं मेरा सवाल ये है कि अगर ईशा की नमाज जमात से रह जाए, ईशा की नमाज जमात से रह जाए तो तरावीह की जमात के साथ 2 रकत नमाज ईशा अदा कर सकते हैं कि नहीं? इनकी सवाल की मुझे भी समझ नहीं आई कि जो 2 तरावीह अमूमन नमाज ईशा वितर का सवाल किया जाता है अमूमन कि आया जमात के साथ फिर वितर पढ़े जाते हैं कि नहीं, तो 2 रकत कौन से मेरे ख्याल में नहीं है। शायद तरावीह का पूछ रहे होंगे, तरावीह पढ़ सकते हैं। अगर आप जमात के साथ नहीं पहुंच सके, लेट पहुंचे हैं, आप फर्ज अदा कर रहे थे कि उधर तरावी हो गई, साथ से तरावी हो गई, शुरू हो गई, आपने फर्ज शुरू कर दिए, आप फर्ज शुरू कर रहे हैं, आपने पढ़े तो जमात तो चूंकि हो चुकी थी,
آپ فرضوں میں مشغول ہوئے، سنت پڑھے، ادھر 2 تراوی بھی پڑھی جا چکی ہیں، تو اب جو تراوی آپ کی رہ گئی ہیں وہ آپ بعد میں آخر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، علامہ نقاش صاحب آپ کو سلام پیش کریں، وعلیکم السلام۔ میرا سلام ضرور دینا۔ باقی ہم کمنٹس کو بھی ابھی شامل کرتے ہیں۔ اسامہ قریشی صاحب ہمیں دیکھ رہے تھے، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محمد فیصل صاحب ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سید علی حیدر نقوی صاحب ہمارے کلاس فیلو بھی رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اولاد کے نوکر پر لعنت کرانا ضروری اور فرض ہے۔ شعیب بھائی جواب اس کے بھی ذرا جواب ارشاد فرمائیں۔ بالکل، جو نبی علیہ السلام کی اولاد کا نبی علیہ السلام کی اولاد کے نوکر پر لعنت کرانا، نوکر منکر انہوں نے اچھا موکر لکھا ہو گیا، اچھا منکر ہی ہوگا۔ منکر ہوگا، منکر پر لعنت، جو نبی علیہ السلام کی اولاد کا منکر ہے۔ تو بے شک نبی السلام نے خود احادیث کے اندر فرمایا، حضور نے فرمایا اعلیٰ و ممات اعلیٰ بغض آل محمد مات کافرہ، جو حضور کی آل کی محبت کے بغض میں مرا، جو ان سے انکار کرتا ہوا مرا، تو وہ کفر کی موت پہ مرے گا۔ اور اس کی اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے نبی کی آل کے ساتھ ٹکرائے، کہ جن کی فضائل، جن کے خصائص اور جن کی فضیلتوں کے اندر قرآن کی آیات نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرامین میں بیان فرما دیا۔ حضور نے دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں بتایا کہ صحابہ سن لو، حضور کے سامنے بیٹھنے والے سارے صحابہ تھے، 1.25 لاکھ صحابہ کی مجلس تھی خطبہ حجۃ الوداع پہ۔ حضور نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ کو فرمایا، صحابہ سے فرمایا احدہما کتاب اللہ، ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، بس ثانیہما، اور دوسری فرمایا وہ میری آل ہے، میرے بچے ہیں، میری آل اولاد ہے، ان سے پیار فرمانا۔ حضور نے بہت سے موقعوں پہ سختی کے ساتھ حضور نے اپنی آل کے معاملے میں ڈراتے رہے، فرمایا اتقو صحابہ، میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنے آل کے معاملے میں اس عمل میں کوتاہی نہ کرنا۔ بندہ باقی اعمال میں کوتاہی ہو بھی جائے تو وہ رب کی ذات ہے، چاہے تو معاف فرمائے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن حضور نے سختی کے ساتھ جو اپنی آل اور ان محبوب ہستیوں کے بارے میں فرمایا، تو ان کے ساتھ ہمیں پیار کرنا چاہیے، نہ کہ ان سے نفرت اور بغض کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے ایک حدیث کیسا پڑھا، دوسرا میں ہی پڑھ دیتا ہوں، کہ جو ان کی محبت میں مرے گا اللہ اس کو شہادت کی موت اللہ سے۔ اچھا، آگے محمد نقاش صاحب کہہ رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ فیضان فیضی صاحب دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اس کے بعد ملک عبدالجلیل اوان صاحب دیکھ رہے تھے، ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناصر مغل، یہ ہمارے روزانہ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ راجہ اشفاق کیانی صاحب ہمارے چینل کے مالک ہیں اور ایسے پروگراموں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حافظ نیر زمان جو کہ گزشتہ سال یا اس سے پچھلے سال فضان مدینہ میں وہ تراویح پڑھا رہے تھے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بعد و جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عبداللہ کیانی صاحب دیکھ رہے تھے، ماشاءاللہ۔ عتیق کیانی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ اعزاز کیانی اور دیگر جتنے بھی احباب دیکھ رہے تھے، سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، عبید رضا قاری صاحب سے نعت سنتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا آمین اللہ سے۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ اور میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک
من جان فدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں اور میں کر کے ستم اپنی جا پہ قرآن سے جاؤں گا پڑھ کے میں کر کے ستم اپنی جا پہ قرآن سے جاؤں گا پڑھ کے حاضر ہوں بڑا شرمندہ سا حاضر ہوں بڑا شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں ماشاءاللہ جزاک اللہ. بس آخر میں 2 منٹ رہ گئے تھے ان کو شامل نہ کرتا ہو سکتا ہے کوئی شکوہ ہو جاتا ہے ان کی دلزاری ہو جاتی ہے ان کو شامل کرتے ہیں. محمد عمر صاحب ہمیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید رکھی دے. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. اسامہ قریشی صاحب دیکھ رہے تھے آپ کو بھی بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں. اور طارق خان جدون صاحب ہمیں دیکھ رہے تھے آپ کو بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. پاکستان زندہ باد. اسلام.